بہت اچھی بات کی. ایک شخص کو شوق پیدا ہوا کہ اپنے جسم پہ ٹیٹو بننا ہے. ٹیٹو بننا ہے. آج کل تو بڑا فیشن چل رہا ہے اس کا بھی. حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ گوندنے والا اور گندوانے والا دونوں پہ لعنت ہے. آج ہمارے لڑکے بھی نوجوان بازوؤں پہ جم کر لیتے ہیں, بازو ان کے چوڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو شو کرنے کے لیے اس کے اوپر بناتے, پھر وہ ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن کے گھومتے رہتے, شو کرتے رہتے. ارے اللہ نے بازو مضبوط کر دیے ہیں, اچھی بات ہے, جم کرو بازو مضبوط ہو, لیکن یہ بازو مضبوط ہو گلی میں شو کرنے کے لیے نہیں. یہ بازو مضبوط ہو تو کمزوروں کا سہارا بننے کے لیے, غریبوں کی غربت کا بوجھ اٹھانے کے لیے, مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے بازو اس لیے مضبوط ہونے چاہیے. یہ کیا کہ گلی کے اندر زبردستی جو وہ آوارہ گردی کرتے پھر کہ لڑکیاں دیکھیں تو ہم سے متاثر ہو اور پھر زنا کے معاملات ہوں, ناجائز حرام تعلقات ہوں. اس لیے اپنے جسم کی نمائش مت کرو, لیکن ادھر سے شارٹ کر لیا ادھر سے شارٹ کر لیا, جسم کی نمائش کر. بہرحال تو آج وہ ٹیٹو کا بڑا رواج ہے. حضور نے لعنت کی ہے, آپ نہیں کرنا. لوگ گلے پہ کرتے ہیں, گردن پہ کرتے ہیں, بازو پہ کرتے ہیں. استغفر اللہ کبھی کبھی کہتے ہیں, شرم بھی آتی ہے. وہ کمر پہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی چھوٹی سی شرٹ پہنتے ہیں تاکہ وہ نظر ہے اس کو دکھانے کے لیے. یہ حالات سوچے تو صحیح. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یہ حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اتنی حیا کرتے تھے, کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حضور کو ہم نے حیا کرتے دیکھا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے تلوے نہیں دیکھے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہماری محفل میں کبھی حیا کی وجہ سے پیر لمبا نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے کبھی حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ناک بھی نہیں چھینی. یہ حضور کی حیا کا عالم ہے. یہ حیا ہے, اور جتنی جس کے پاس حیا ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. یہاں تو بے حیائی ہے. حضور علیہ السلام کو کبھی کسی نے ڈکار لیتے نہیں سنا, کبھی نہیں سنا. حضور نے حیا کی وجہ سے کبھی ڈکار نہیں دی. اور ڈکار نہ آئے, حضور علیہ السلام کہتے تھے اپنی ڈکار کو اپنے اتنا کھایا ہی مت کرو کہ تمہیں ڈکار آئے. حضور علیہ السلام ڈکار سے بھی نفرت کرتے تھے. غور فرمائے, جو کبھی لمبے پیر نہ کیے ہو جس نے کبھی محفل, کبھی لوگوں کے سامنے ناک نہ چھینکی ہو, کبھی ڈکار کسی ان کی سنی نہ گئی ہو, یہ حضور کی حیا. اور وہ ان کے ماننے والی قوم کیا کر رہی ہے. تو بہرحال عارف رومی کی بات چل رہی تھی, میں کہہ رہا تھا کہ وہ ٹیٹو بنانے کا شوق کسی کو چھڑ رہا ہے اس دور میں. تو وہ تو اتنا ترقی یافتہ دور تو نہیں تھا, تو پہلے کیا کرتے تھے, سوئی چبا کر پھر اس میں راکھ بھر کے بناتے تھے. تو آ کے بولتا ہے کہ میرے بدن پہ پیٹھ پہ شیر بنا دو. شیر ہاں بنا دیتے. تو جیسے ہی ایک سوئی چبائی نا تو تکلیف ہوئی. بنانا تو تھا لیکن تکلیف برداشت کرنی نہیں تھی. تو کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ بولے شیر بنانے کے لیے. کہا شیر بنائے. کہا کدھر سے بنا رہے؟ کہا دم کی طرف سے. تو کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا؟ کہا ہاں ہوتا ہے. بولے دم چھوڑ دو. پھر سوئی چبائی. تو بولے اب کیا کرو؟ کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا. تو کدھر سے بنا رہے ہو؟ پیر بنا رہے ہو. بولے بغیر پیر کا شیر نہیں ہوتا. اور پیر بغیر پیر کا بھی ہوتا ہے. پھر سوئی چبائی. اب کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر بنا رہے ہو. کہاں سے شروع کیا؟ کہا پیٹ کی طرف سے. اب بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہوتا. بولے ہو سکتا ہے. پھر سوئی چبائی. اب کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا شیر بنا رہے ہیں. تو کہا کہاں سے شروعات کی؟ کہا چہرے سے. اب بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوگا. اس نے کہا جب اوقات نہیں ہے درد برداشت کرنے کی تو شیر بنانے نکلا کیوں تھا؟ بس یہی حال ہے. مولانا نماز چھوڑ دیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا. حج نہیں کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا. داڑھی نہیں رکھیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا. سب بھی چھوڑ دیں گے تو مسلمان رہیں گے نا. اتنی کنفرم جنت لے کر آئے کہ کچھ نہیں بھی کرو گے تب بھی تم سب کچھ رہو. اپنے من میں بن جاؤ جو کچھ بننا ہے.